بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دو عیسائی عالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ بولے ہم تو مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمان نہیں ہو۔ بولے ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ کہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکا مانتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہو۔ انہوں نے اعتراض کیا، پھر بتائیے اس کا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سب باتوں کے جواب میں سورۃ آل عمران کی ابتدائی 80 سے کچھ زیادہ آیتیں نازل فرمائیں۔ چنانچہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں سے اپنی تنزیہ بیان فرمائی ہے اور ان کی کفریہ باتوں کی تردید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ مخلوق پیدا کرنے، حکم دینے اور معبود میں اکیلا ہے۔ وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، جبکہ ان کے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام تختہ دار پر وفات پا چکے ہیں۔ وہ اپنی حکومت میں اپنی جگہ قائم ہے، وہ اس سے کبھی نہیں ہٹے گا، اور ان کے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور دوسری جگہ چلے گئے ہیں۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی رحم میں صورت بنائی گئی جس طرح دوسرے انسانوں کی رحموں میں تصویریں بنائی گئی۔ اس کا عیسائی بھی انکار نہیں کرتے۔ پھر وہ اللہ کس طرح ہوئے؟ پھر اس نے اپنی تنزیہ اور ان کے خود ساختہ شریکوں سے اپنی وحدانیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی وہ کفر کرنے والوں سے جب چاہے انتقام لے سکتا ہے اور اپنے بندوں پر محبت قائم کرنے اور ان کے عذر دور کرنے میں حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اتاری۔ اس میں سے کچھ محکم آیتیں یہ ہیں، یہ رب کی حجت، بندوں کا بچاؤ اور دشمن اور باطل کے جواب ہیں۔ ان میں سے کسی تصرف یا کسی طرح کی تعویل کی گنجائش نہیں، اور دوسری متشابہ ہے۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح حلال و حرام کے ذریعہ ان کو آزمایا ہے۔ ان کو باطل کی طرف نہیں پھیرا جائے گا ورنہ حق سے ان کو موڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی ہدایت سے اعتراض ہے، وہ اپنی بدعت اور نوع ایجاد رواج کی دلیل مہیا کرنے کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں، اور جو بات کہتے ہیں اس میں شبہ میں مبتلا ہے، وہ ایسا کر کے اپنے حق میں شک اور اپنی گمراہی کا جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس کا مطلب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ راسخ فی العلم کہتے ہیں، ہمارا تو اس کتاب پر ایمان ہے، محکم اور متشابہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، بس اس میں اختلاف کس طرح ہو سکتا ہے جب یہ ایک ہی بات ہے اور رب خدا کی طرف سے ہے۔ پھر انہوں نے متشابہ آیات کا وہی مطلب بیان کیا جو محکم آیات کے موافق ہے، جن کا ایک ہی مطلب ہے، جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں، لہذا کتاب اللہ کی بات ایک ہوئی اور اس نے ایک دوسرے کی تصدیق کی، جس سے حجت قائم ہوئی، حق ظاہر ہوا، باطل مٹا، کفر کا سر کچلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس جیسے مقام میں صاحب عقل ہی حق پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا زندہ ہو جا، پس وہ زندہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو خبر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے وہ حق ہے، یعنی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے سچی خبر آئی ہے، اس میں شک نہ کرو۔ اگر وہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو میں نے اسی طاقت کے ساتھ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام گوشت، پوست، خون اور بادلوں کا مجموعہ ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام بھی انہی چیزوں سے مرکب ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا آدم علیہ السلام کی
کی پیدائش سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اگر منہ پھیر جائیں تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ وہ بات مان لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر ان سے برملا کہہ دیں، گوار ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انصاف کی دعوت دی اور ان کی حجت توڑ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے درمیان فیصلہ امر نازل ہوا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اگر وہ اس کو تسلیم نہ کریں تو ان سے مباہلہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے مباہلہ کی پیشکش کر دی۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اہل نجران کی طرف لکھا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے رب کے نام سے، اما بعد، میں تمہیں بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں اور بندوں کی دوستی ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی دوستی کی طرف بلاتا ہوں۔ اگر تم یہ نہیں مانتے تو جزیہ ادا کرو، اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب یہ چٹھی اسقف یعنی لارڈ پادری نے پڑھی تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا اور مارے خون کے بحال ہو گیا۔ پھر اس نے وہ چٹھی نجران کے ایک آدمی کے پاس بھیجی جس کا نام شرجیل بن بابا تھا اور ہمدان کا رہنے والا تھا۔ جب کوئی مشکل پیش آتی تو اہم سید اور عاقب کی بجائے پہلے ان کو بلایا جاتا تھا۔ اسقف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی ان کو دیا، وہ پڑھ چکا تو اسقف نے پوچھا، ابو مریم، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بولا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر کوئی دنیا کا معاملہ ہوتا تو میں اس میں آپ کو سوچ سمجھ کر سود مند مشورہ دیتا۔ اسقف نے کہا، ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے ایک دوسرے آدمی کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شجیل تھا اور ذی اشبہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بھی وہی کہا جو شجیل نے کہا تھا۔ پھر اس نے بنو حارث بن کعب کے ایک تیسرے آدمی عبار بن فیض کو بلا بھیجا۔ اس نے بھی وہی کہا جو اس سے پہلے شجیل اور عبداللہ کہہ چکے تھے۔ جب اتفاق رائے ہو گیا تو اسقف نے گھڑیاں بجانے اور کجوں پر جھنڈا لہرانے کا حکم دیا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب دن کے وقت کوئی مہم پیش آتی تو وہ اسی طرح کرتے اور جب رات کے وقت ضرورت پڑتی تو وہ گھنٹیاں بجاتے اور گلجوں میں آگ کے شعلے بلند کرتے۔ یہ سن کر یا دیکھ کر اس علاقہ سے ایک تیز رفتار سانڈنی سوار کے ایک دن کی مسافت تک پھیلا ہوا تھا اور اس میں 73 بستیاں اور 1,20,000 جاندار آباد تھے۔ دور نزدیک سے سب لوگ حاضر ہو گئے۔ اسقف نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چٹھی پڑھ کر سنائی اور پوچھا، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ سب نے بالا اتفاق جواب دیا کہ شجیل بن ودعہ، عبداللہ بن شجیل اور حباب بن فیض کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جائے، جو وہ مناسب سمجھیں، معاملہ طے کریں۔ امام حاکم نے ان تینوں کے آنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کرنے کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم سے لے کر لعنت اللہ علی الکاذبین تک انہوں نے اس کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان آیات کو سنانے کے بعد اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کمبل میں لپیٹ کر مباہلہ کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چل رہی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویوں میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھی۔ یہ دیکھ کر شجیل نے
نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا اگر یہ شخص سود ہوا اور ہم نے اس سے مباہلہ کیا تو ہم میں سے روئے زمین پر ایک بچہ بھی نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا آپ معاملہ فہم اور تجربہ کار ہیں، آپ ہی بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ بولا میری رائے یہ ہے کہ اس معاملہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر چھوڑ دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بے فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا جیسا آپ کی مرضی ہو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد شجیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مباہلہ سے ایک بہتر چیز پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ بولا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے آئے اور مباہلہ نہیں کیا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دستاویز لکھ دی۔